ماشاءاللہ یہ تھی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔ اب آخر میں دعائیہ کلمات اور دعائے خیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے اس بزم کے دولہ جن کی وجہ سے یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ، آپ سے کہ آپ جتنے شرکاء ہیں ان کے لیے اور جن دوستوں نے محبت کا اظہار کیا سب کے لیے اور فقیر کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے دعائیہ کلمات بھی فرماتے ہیں اور دعا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بھکی شریف، آستانہ عالیہ ستپر شریف۔ اہل سنت کی سیاہ پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی سیاہ پیر جلال الدین شاہ، سیرت اطہر صورت اطہر پیر اطہر پیر اطہر۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسُجَنَّبُهَا الَّذِي الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر الكمال، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفیع جمیع الانام۔ بعد از حمد بدرگاہ مجید الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین، حاضرین، شرکائے کانفرنس، نہایت ہی واجب الاحترام ممتاز حریت رہنما سید منظور احمد جیلانی صاحب، صدر امت اسلامی مقبوضہ کشمیر، جناب محترم قاری محمد زبار بہادر صاحب، جن سیکٹری جمعیت علماء پاکستان، محبی فی اللہ، آبشار علم و حکمت، ظفر اہل سنت، علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی، جن سیکٹری جماعت جلالیہ پاکستان، محبی فی اللہ، جانثار ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت، غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حافظہ اللہ العالی، امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، محبی فی اللہ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب صدیقی جلالی، سرپرست جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محبی فی اللہ خطیب اہل سنت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب صدیقی جلالی، صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محبی فی اللہ قاری محمد شبیر جلالی صاحب، جن سیکٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، میں دعا گو ہوں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کی اس دھرتی کے پیر بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے انتہائی فقید المثال انداز کے اندر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کی عین تعمیل کرتے ہوئے حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا اور ان کا شکرانہ ادا کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔
یہ خوبصورت تقریب یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اظہار جرأتی کشمیر کانفرنس کو سجایا۔ یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسوہ کاملہ یہی ہے کہ جو مظلوم مسلمان ہو اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ پیار کو نبھایا جائے، اس کے ساتھ محبتوں کو نبھایا جائے۔ اسی مبارک جذبے کے تحت ایک نہیں، غلاموں اور لوڈیوں کی ایک جماعت کو جو اس وقت مکہ کے معاشرے کے لوگوں کے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنی ہی ایسی مجبور اور مقہور جماعت کی خواتین اور مرد ہیں جنہیں آپ نے خریدا بھی اور آزاد بھی کیا۔ اور آج کے اس مرحلے کے اندر اسوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی اعانت کی جائے، ان کے ساتھ مدد کی جائے اور ان کی آواز کو مضبوط کر کے معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے، عالمی دنیا تک اس آواز کو پہنچایا جائے۔ دیکھیں انسانی حقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیمیں سو چکی ہیں، کیا ایسی این جی اوز گہری نیند کے اندر جا چکی ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کشمیر کے بچے سست رہے ہیں، کشمیر کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ کیا وہ این جی اوز اس بات کو دیکھ نہیں کہ کشمیر کے اندر کتنے عرصے سے کرفیو جاری ہے، ان کے بنیادی حقوق معطل کیے جا چکے ہیں؟ کشمیری بھائی نہ عید الاضحیٰ میں شریک ہو چکے، نہ عید میلاد النبی کی خوشیوں کو منا چکے۔ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، کس قدر ستم کیا جا رہا ہے، ہندو بھائیا کس قدر مسلمان بھائیوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ کیا انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کے اندر میں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ انہیں کہیں تو انسانی حقوق نظر آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جب بھی مسلمان ظلم و ستم سہ رہا ہو تو انہیں مظلوم مسلمان نظر نہیں آتا۔ ایسے مرحلہ کے اندر انہیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے اور دو برابر آنکھوں کے ساتھ پوری کیفیت کو دیکھنا چاہیے اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے صرف عام طبقات اور عام افراد کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ ایسے مناصب جلیلہ پر فائز افراد، سرکاری ذمہ داریوں پر فائز افراد، ہمارے حکمران بالا کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول چھوڑے۔ جب آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت اسلامی کے دوران ریاست مدینہ منورہ کے دوسرے سلطان اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے میرے اثاثہ جات کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے، میری ملکیت کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ عرض کیا گیا حضور ایک غلام ہے جو پانی لاد کے لاتا ہے، اور ایک غلام ہے جو مجاہدین کی تلواروں کو سیکل کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لادا جاتا ہے، اور تیسری چادر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا اثاثہ نہیں، یہ میری ملکیت نہیں، یہ بیت المال اسلامی کے اندر جمع کروا دی جائے، جو نیا امیر اور بادشاہ مقرر ہو اس کی حضور بھیج دی جائے۔ جب یہ تینوں چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو آپ زاروں قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے اے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا کتنا بڑا معیار مقرر فرما دیا ہے، بادشاہ اسلامی کا کتنا بڑا معیار مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حکمت عطا فرمائے کہ میں اس معیار پر پورا اتر سکوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول حاضری، حکمت و شان صدیق اکبر، پاکستان کی ہے بقا،
آج حکومت کے مناصب پر فائز افراد کے لیے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے کہ جب حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اثاثہ جات کے اندر 100% اضافہ ہوتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کم اضافے کی رفتار ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ مبارک اسوہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے سرکاری ذمہ داریوں پر فائز افراد کے لیے عطا فرمایا کہ اپنے اثاثہ جات پر غور کیا جائے، کہیں اقتدار کے سبب سے تو نہیں بڑھ رہے، کہیں حکمرانی کے سبب سے تو نہیں بڑھ رہے، اور اس کے اندر کہیں بدعنوانی کا کوئی عنصر تو شامل نہیں ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ آج کے حکمرانوں کے لیے رہنما اصول ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے کشمیری مظلوم مسلمانوں سے ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو ذکر خیر کیا گیا جملہ اعمال مالک تیری بارگاہ کے اندر پیش کر، اعمال کے حق کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفۃ ہدیۃ پیش کر، گر قبول اختر زہیز و شرم بدفعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، بالخصوص خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر، مالک آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، آپ کی مرکز پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما، آپ کے فیوز و برکات کو عام فرما، حاضرین کو آپ کے فیوز و برکات سے مستفید و مستنیر فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب علامہ غلام مرتضیٰ صاحب، علامہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو پیش کرتے، مالک ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ دیگر حاضرین کے آباء و اجداد میں سے جو فوت شدگان ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مالک سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اپنا فضل شامل عام فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سطحوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو آباد دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے دوپہر نیک تمنائیں، نیک التجائیں، نیک دعائیں سب پوری فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن پیر بہنوں نے اس تقریب سعید کے لیے اعانت کی مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم زدنا علما وعملا وحب نبی الکریم۔ اللہم تقبل ہدیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔